امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، بین الاقوامی سفارتکاری اور ایران کی یقین دہانیاں کام کر گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ الجزیرہ نے لکھا کہ امریکی صدر نے ایران کو حملہ نہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ عرب قیادت نے امریکہ کو حملہ نہ کرنے پر منایا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ میں انکشاف، سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے۔ ٹرمپ سے کہا تہران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے، جبکہ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا کہا۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ سے کہا کہ اسرائیل تیار نہیں، حملہ ملتوی کر دیا جائے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ کو مشورہ دیا گیا کہ حملے سے رجیم چینج کا کوئی امکان نہیں، حملہ وسیع جنگ کو جنم دے سکتا ہے۔ ادھر خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق قطری ایئر بیس سے اڑنے والے طیارے واپس العدید پہنچ گئے۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ میں بھی نرمی، امریکہ اور برطانیہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ ایران میں بہت سی جانیں بچائیں، ایران نے یقین دہانی کرائی کہ وہ مظاہرین کو پھانسی نہیں دے گا۔ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان، وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ایرانی قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ ابھی نہیں آیا، پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے۔ قتل عام رک گیا، مزید کہا کہ ایران میں رضا پہلوی کی حمایت کا اندازہ نہیں، شاید ایرانی حکومت احتجاج سے گر جائے۔ صحافی نے سوال کیا کیا آپ اب بھی ایران پر حملہ کریں گے؟ صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہ یہ نہیں بتائیں گے۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، امریکہ کی درخواست پر بلائے گئے اجلاس میں ایران کی صورتحال پر بحث کی گئی۔ امریکی مندوب نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی، مگر ایران کا طرز عمل اس کے برعکس ہے۔ ایرانی حکومت کمزور ہو گئی، مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کرتی ہے۔ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے قتل و غارت روکنے کے لیے ایران کے خلاف تمام آپشن کھلے رکھے ہیں۔ ایران میں جبر اور تشدد سے عالمی امن کو خطرہ ہے، ہم ایرانی عوام کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستانی مندوب نے کہا سفارتکاری اور مذاکرات سے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے، بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبریں مسترد کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، امریکہ جون جیسی غلطی نہ دہرائے۔ حالیہ مظاہروں میں ہزاروں افراد کی ہلاکت کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ ایرانی عدلیہ نے بھی کہا کہ مظاہروں کے دوران گرفتار عرفان سلطانی کو سزائے موت نہیں دی گئی۔ ایران میں مظاہرین کی ہلاکتوں پر ایرانی وزیر دفاع کا بڑا دعویٰ، عزیز نصیر زادے کہتے ہیں مظاہرہ کرنے والے رہنماؤں نے اپنے کارکنوں کو خود مارا، جعلی اموات ظاہر کرنے کا مقصد عوام میں اشتعال پیدا کرنا تھا۔ کچھ مظاہرین کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی، جبکہ دوسری طرف تہران میں برطانوی سفارت خانہ بند، برطانیہ کا قطر سے اپنے فوجی نکالنے کا فیصلہ، اسپین، پولینڈ، اٹلی کا شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ امریکی سینیٹر لنزی گراہم ایران پر حملے کے موقف پر قائم، کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی نہ ہونے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ سوال یہ ہے کارروائی بڑی ہونی چاہیے یا چھوٹی؟ میں ایران میں بڑی کارروائی کا حامی ہوں۔ ترکی نے ایران میں فوجی کارروائی کی مخالفت کر دی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے زور دیا کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ، خبر ایجنسی کے مطابق عباس اراغچی نے ایران کی تازہ ترین صورتحال سے چینی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ بیرونی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ چین کا فریقین سے ایران کے معاملے پر تحمل سے کام لینے کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ بولے کہ چین دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا سخت مخالف ہے، دنیا کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ چین بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا دھمکی کی مخالفت کرتا ہے۔
ایران میں کوئی رجیم تبدیلی نہیں ہوگی، جارحیت سے امریکہ اور اسرائیل کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امریکی ماہر بین الاقوامی سیاسی تجزیہ کار جان میئر شائمر کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز بند کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ایرانی میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت نہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کا تیل عالمی منڈی میں بیچنا شروع کر دیا۔ فروخت کے لیے وینزویلین تیل کی مالیت $500 ملین ہے۔ امریکی عہدیدار نے وینزویلین تیل کی پہلی فروخت کی تصدیق کر دی۔ امریکی حکام کے مطابق اگلے دنوں اور ہفتوں میں مزید تیل کی فروخت متوقع ہے۔ وینزویلا کے 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ کو ملے گا۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ادھر امریکی فوج نے بحیرہ کیریبین میں ایک اور ٹینکر ویرونیکا کو ضبط کر لیا۔ امریکی حکام کے مطابق جہاز ٹرمپ کی پالیسی کی خلاف ورزی پر ضبط کیا گیا۔ صدر کا عالمی تنازعات میں تیزی سے اضافے پر اظہار تشویش۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ دیرینہ تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ دنیا میں نئے تناؤ کے مراکز ابھر رہے ہیں۔ مسائل کے حل کی تلاش ختم ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال بین الاقوامی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ روس نے دوسری بار یوکرین پر اورشنک میزائل سے حملہ کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اورشنک میزائل سے حملہ ایٹمی طاقت کا واضح اشارہ ہے۔ روسی حملہ یورپ کے لیے واضح پیغام ہے، ہم نشانے پر ہیں۔ اگر ہم حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان ہتھیاروں پر سبقت لے جانا ہوگی۔ امریکی ٹیرف نے بھارتی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مودی سرکار کا کوئی دعویٰ ہدف تک نہیں پہنچا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھارتی معاشی تبدیلیوں کی کلئی کھول دی۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کی نام نہاد معاشی اصلاحات معاشی صورتحال کے لیے ناکافی ہیں۔ بھارت کو فری مارکیٹ بنا کر ہی مسائل میں کمی ہوگی۔ ایران میں 800 افراد کی سزائے موت معطل کر دی گئی۔ امریکہ نے 800 افراد کی سزائے موت کو روکا۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا کہ صدر ٹرمپ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران میں تمام ممکنہ آپشنز پر غور جاری ہے، آئندہ کے اقدامات کا فیصلہ کریں گے۔ مزید کہا وینزویلا کی عبوری حکومت نے صدر ٹرمپ کی تمام شرائط مان لی ہیں۔ عبوری حکومت نے صدر ٹرمپ اور امریکہ کی تمام اہم شرائط پر تعاون کیا ہے۔ وینزویلا سے تعلقات کو مضبوط بنانے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین پر تشدد کے الزام میں علی لاریجانی سمیت 5 اعلیٰ حکام پر پابندی۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک کے 18 افراد اور ادارے شامل۔ امارات، برطانیہ، سنگاپور میں قائم فرنٹ کمپنیز پر بھی پابندیاں۔ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا ارادہ نہیں، الجزیرہ کا دعویٰ۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ امریکی صدر نے ایران کو حملہ نہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق عرب قیادت نے امریکہ کو حملہ نہ کرنے پر منایا، کہا کہ ایران کو ایک اور موقع دیا جائے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے ٹرمپ کو قائل کیا۔ خبر ایجنسی روائٹرز کے مطابق قطری ایئر بیس سے اڑنے والے طیارے واپس الوداع پہنچ گئے۔ قطر میں الوداع ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ میں بھی نرمی۔ گزشتہ روز الوداع ایئر بیس پر سیکیورٹی الرٹ کی صورتحال تھی۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے کچھ فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ دوسری طرف فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کو کئی معاملات میں یقین دہانیاں کرائیں۔ مظاہرین کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی پر پیش رفت ہوئی۔ واشنگٹن فی الحال ایران کو موقع دینا چاہتا ہے۔ ایران نے فضائی حدود بندش کے بعد دوبارہ کھول دی۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن کب ہوگا؟ اپوزیشن جماعتوں کو اسپیکر کے فیصلے کا انتظار۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال، مشاورتی عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اپوزیشن اتحاد کے محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر کے لیے واحد امیدوار ہیں۔